السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ سید حفصہ سے میں احسان بات کر رہی ہوں۔ جامعۃ الرشید کے مفتی عبدالرحیم صاحب کا ایک بیان ابھی سنا جو کئی مرتبہ میری طرف بھیجا گیا، میں نے اتنی توجہ نہیں دی، بار بار آنے کی بنا پر میں نے پھر سوچا کہ میں سنوں، تو سنا، حیرانگی ہوئی کہ غلامی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے؟ ظاہری سی بات ہے کہ کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ جب غلامی شروع ہو گئی تو اس کے بعد گرنے کا وہ عمل شروع ہوتا ہے جس کی انتہا موت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ہٹلر ایک مرتبہ اپنے جو اس کے ساتھی تھے ان کے درمیان ایک مرغا لے کر آیا اور اس کے ہاتھ میں دانے تھے، مرغے کے لیے مکئی کے دانے۔ اسے مرغے کا پر نوچا، مرغے نے شور مچایا تو اس نے دانے ڈالے، مرغا دانے کھانے لگا۔ پھر اس نے پر نوچے، پھر دانے ڈالے، پھر پر نوچے، پھر دانے ڈالے، پھر پر نوچے، پھر دانے ڈالے، یہاں تک کہ مرغا پر نوچتے 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 بالکل بغیر پروں کے ہو گیا، دانے کھاتا رہا۔ تو بندہ جس وقت حلال حرام کی تمیز کے بغیر بھاگتا ہے رزق کے پیچھے، تو وہ پر نوچے مرغے کی طرح ہو جاتا ہے، اور اس کی عقل، اس کا شعور، اس کی مزاحمت سب ختم ہو جاتی ہے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب جامعہ حفصہ کے متعلق بچوں کو سامنے بٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، تو واقعی ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اپنے نام کے ساتھ مفتی بھی لگاتے ہیں، اور ان کو یہ بھی ہے کہ میں جامعۃ الرشید کا بڑا ہوں، اور یہ کہ حضرت مفتی رشید احمد الدہانوی رحمہ اللہ ان کا ادارہ چلا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال ان کے بالکل حضرت کی مرضی کے خلاف ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل یو ٹرن لے چکے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ گواہی اس کی قبول ہوتی ہے، بات بھی اسی کی وزن رکھتی ہے جو موقع پر موجود ہو، جو موقع پر موجود ہو۔ کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی وقوعہ پیش آتا ہے تو پولیس وہاں سے سارے ایویڈنس اکٹھے کرتی ہے، جو گواہ ہوتے ہیں ان کو بھی قبول کرتی ہے۔ تو مفتی عبدالرحیم صاحب جب جامعہ حفصہ کا سانحہ ہو رہا تھا تو یہاں موجود ہی نہیں تھے، نہ یہ اسلام آباد میں تھے، نہ جامعہ حفصہ کے سانحے سے پہلے آئے تحریک کے دوران، نہ کبھی ان کی اور غازی صاحب کی، مولانا عبدالعزیز صاحب کی ملاقات ہوئی، نہ ہی سانحے کے بعد یہ شخص یہاں پر آیا۔ یہ جو باتیں کہہ رہا ہے یہ کس طرح قابل قبول ہو سکتی ہیں؟ کیسے ان کی باتوں کو معتبر جانا جا سکتا ہے کہ جب یہ یہاں پر موجود ہی نہیں تھے؟ میں ام حسان ہوں، ظاہری سی بات ہے، میں 10 جولائی کو گرفتار ہوئی تھی، 2 جولائی کو یہ معاملہ شروع ہوا تھا، سانحہ مارکا شروع ہوا تھا حق و باطل کا۔ میں 2 جولائی سے 10 جولائی تک وہی تھی۔ بات کس کی معتبر ہوگی؟ وہ جو مبتلا تھا اس آزمائش میں اسی کی معتبر ہوگی، جو ٹی وی کی سکرینوں پر بیٹھ کے تجزیہ نگاروں کے تجزیے سن کر بات کر رہا ہے، ظاہری سی بات ہے کہ اس کی بات کی وہ حیثیت نہیں ہے، اور ہماری بات کی حیثیت ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب ادارہ لڑکیوں کا تھا، لڑکوں کا تھا ہی نہیں، تو لڑکیوں کی شہادتیں کیسے نہیں ہوئیں؟ کیسے نہیں ہوئیں؟ گولیاں جو چلائی گئیں تو لڑکیاں سڑک پر تھی، ایمبولینسوں میں ان کو سڑک سے اٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا، پولی کلینک کمپلیکس، اور جو بچیاں شہید ہوئیں ان کے والدین نے اگرچہ شور شرابہ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ شہادتیں نہیں ہوئیں۔ اور جہاں تک شور شرابے کی بات ہے، شور شرابہ تو ہمارے شہید ہونے والے طلباء کے والدین نے بھی نہیں کیا، اور جو عام مسلمان آ گئے تھے ہمارے بہن بھائی ان کے والدین نے بھی نہیں کیا۔ بہت سارے ایسے لوگ شہید ہوئے جن کا تعلق ہی جامعہ حفصہ سے نہیں تھا، لیکن وہ غیرت دینی کی وجہ سے آ گئے تھے، مسجد کی محبت میں، دین کی محبت میں۔
شاعر اللہ کو توہین سے بچانے کے لیے اور اللہ کے گھر کے تحفظ کے لیے وہ آ گئے تھے تو شہید ہو گئے. ایک طرف میرا کہنا، میں چونکہ اندر موجود تھی، ظاہری سی بات ہے کہ میری بات زیادہ اہم ہے بنسبت اس شخص کے جو کئی ہزار میل سمجھ لیجئے دور بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے بیٹھ کے ٹی وی کی باتیں، سنی سنائی باتیں بیان کر رہا ہے. اور بات وہی ہے، یہ طاغوت اکبر ہے اور پاکستانی نوجوانوں کے ذہن کو برباد کر رہا ہے. پہلے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے زمانے میں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو کہا گیا کہ ایک مسجد کا امام ہے جو لوگوں کو کہتا ہے کہ جہاد کا زمانہ تو ختم ہو چکا، یہ جو جہاد ہم کر رہے ہیں قلبی جہاد کا وقت ہے، فکری جہاد کا وقت ہے، اور جہاد کے خلاف بات کرتا ہے اور جہاد سے لوگوں کو روکتا ہے. شیخ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے خود جا کر اس کی تقریر کو سنا تو دیکھ لیا جیسا کہا گیا تھا، مخبری کی گئی تھی، ویسے ہی اس شخص کو پایا. انہوں نے گرفتار کیا. جب اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو پتہ لگا کہ وہ تو انگریزوں کا پالتو کتا ہے. کوئی یہودی تھا یا عیسائی تھا، انہوں نے اس کا سر قلم کروا دیا. اصلاً تو یہ ہونا چاہیے کہ جو جہاد کے خلاف بولے، جو مجاہدین کے خلاف بولے، جو مجاہدین کو دہشت گرد کہے، خوارج کہے، اس کا سر قلم کیا جائے. اور یہ کام بخوبی مفتی عبدالرحیم صاحب کر رہے، اور یہ ابھی کا نہیں کر رہے، یہ وہ شخص ہے. عوام الناس کو یاد رکھنا چاہیے کہ شیخ اسامہ بن لادن رحمہ اللہ کی مخبریاں بھی یہ کرتے رہے ہیں. شیخ اسامہ بن لادن نے القاعدہ والوں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ ہمارے کسی کیمپ میں یہ شخص داخل نہ ہو. چونکہ اس شخص نے، مفتی عبدالرحیم نے، شیخ اسامہ بن لادن کے ایک خفیہ ملاقات کا احوال ان کے کسی کو بھی بتانے سے پہلے روزنامہ امت میں شائع کروا دیا تھا. تو یہ وہ مخبر ہے جو ہمیشہ سے جہاد کا مخالف رہا، اگرچہ یہ سامنے اب آ رہا ہے. ان جیسوں کو بوٹ والے پالتے ہیں، ان جیسوں کو بوٹ والے پالتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ کتنے پہ بکے ہیں. بعض تو اتنے کم ظرف ہوتے ہیں کہ ایک نوالے پہ بک جاتے ہیں، ایک نوالے پہ بک کے 99 نوالوں کے برابر کام کرتے ہیں. سوال یہ، مفتی صاحب آپ کتنے نوالوں پہ بکے ہیں؟ ایک نوالے پہ بک کے آپ 99 نوالوں کے برابر کا کام کر رہے ہیں، یا اپنی کوئی قیمت بھی لگائی ہے؟ کتنے % آپ کو ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے اور کب سے مل رہا ہے؟ ذرا عوام الناس کو یہ بھی تو بتا دینا کہ مجاہدین جو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے زمانے میں مجاہدین تھے جن کی امداد کی جاتی تھی، وہ دہشت گرد کیسے بن گئے، وہ خوارج کیسے ہو گئے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت نے آپ کو کہا تھا کہ جا کے شیخ اسامہ بن لادن کی مخبریاں کرو؟ 1995 کی یہ بات ہے جس کا حوالہ میں دے رہی ہوں. تو آپ نے اس وقت مخبری کی تو یہ تو آپ کی پرانی ہسٹری ہے. آپ کی گواہی کیسے معتبر ہو سکتی ہے جب آپ وہاں تھے نہیں، آپ کے ساتھ کچھ گزرا نہیں؟ لیکن بات یہی ہے کہ بوٹ آپ بڑے اچھے طریقے سے پالش کرتے ہیں. تو آپ کے بوٹ پالش کرنے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بوٹ پالش کرنے والوں نے آپ کو پالا ہے اور آپ کو آپ کی پلانٹنگ کی ہے، اور پلانٹنگ کر کے جامعۃ الرشید کے اس مقام تک آپ کو پہنچایا ہے جہاں آپ نے وہاں کے اصل نظام کا، اصل سوچ اور فکر کا تہیہ پانچا کر دیا ہے. تو آپ کرتے رہیں، بوٹ پالش کریں، ہمیں آپ کے بوٹ پالش کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سوال یہ کہ جو ریزیڈنسی تھی ہی بچیوں کی، جو ہاسٹل تھا ہی بچیوں کا، وہاں گولیاں کیسے بچیوں کو نہیں لگی؟ کیا گولیوں کو پتا تھا؟ جاندار تھی کہ ہم نے لڑکوں کو لگنا ہے، لڑکیوں کو نہیں لگنا؟ اور کیا فوج اتنی رحم دل تھی کہ وہ لڑکیوں کو نہیں مار رہی تھی؟ وہ تو اندھا دھن مار رہی تھی، اندھا دھن مار رہی تھی. اور پھر جب مشرف کہہ چکا کہ 98 ہی تو مرے ہیں، 98 گنتی آتی ہے، 98 انگلش تو آتی ہوگی نا، آخر آپ کے آبا، آپ کے آقا کی غلام ہے، مائی باپ کی زبان ہے، اس کی تو گنتی آپ کو آتی ہوگی. 98
लाशों का तो उसने भी तस्लीम किया है। आप उससे बढ़ के शाह के वफादारी का सबूत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं 54-56 लाशें तो बाकी कहां से मुशर्रफ ने तस्लीम की हैं, बाकी कैसे तस्लीम की हैं? 98 उसने मानी है, लेकिन ये तादाद बहुत ज्यादा है, इसमें बच्चियां भी हैं और बच्चे भी हैं। वो लाशें ही थी ना जिनके ऊपर फास्फोरस डाला था आपके प्यारों ने, जिनके आप तलवे चाटते हैं, जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया है, वो लाशें ही थी ना जिनके ऊपर फास्फोरस डाला गया था। और जब निकाला गया तो वो सोखता थी, सोखता कोयला बनी हुई। बड़े रहम दिल है ना आपके पालने वाले, जिनके आप तलवे चाटते हैं, जिनके बूट आप पालिश करते हैं। तो सो बिस्मिल्लाह करते रहें, हर एक ने अपनी कब्र में जाना है, अपनी कब्र का हिसाब और किताब देना है। हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि आप क्यों बूट चाट रहे हैं, चाटें, लेकिन इस उम्मत के नौजवान पर रहम करें। अल्लाह हमें आपके शर से बचाए। तागूत अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक बात तो बतानी रह ही गई, जिनके तलवे आप चाटते हैं ना, वो कौन सा सच्चे हैं। उन्होंने कहा था कि लाल मस्जिद में गैर मुल्की दहशतगर्द मौजूद हैं, तो वो दहशतगर्द तो आज तक नहीं मिले, मिलेंगे भी नहीं। कि जिसको दहशतगर्द कहा था वो पाकिस्तानी निकल आए, माँ बाप सामने आ गए, ख़ानदान सामने आ गया, सारे के सारे। तो पता लगा कि इदारा काबिल एतबार नहीं है। और दूसरी बात ये है कि एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा नहीं, बेशुमार मरतबा इन लोगों का झूठ सामने आ चुका है। चाहे वो पिछला इलेक्शन हो, चाहे वो कोई और मसला हो, झूठ बोलना इनके रगो रेशे में है। और आप इन्हीं के मुरीद हैं, तो सच्चे कहाँ से होंगे।